من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں۔ اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اکثر قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جب بھی مسجد کا تذکرہ آتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک اور آیت کریمہ ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے، اللہ کی مسجد سے روکے۔ اللہ کے ساتھ آپ ہمیشہ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں مسجد کا ذکر اللہ کے جملے کے ساتھ، اللہ کے لفظ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اس روئے زمین پر، اس زمین پر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس روئے زمین پر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ وہاں سے یہاں تک کوئی بائک میں، کوئی کار میں، کوئی پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہے، ہم ساری جماعت والے اس حدیث کو الحمدللہ جانتے ہیں۔ پوری زمین میں اللہ کو سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری زمین میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے پاس اگر کوئی ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجدیں ہیں۔ تیسری بات مسجد کے تعلق سے، مسجدیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کا سنٹر ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم کا یہ سنٹر ہیں۔ آپ کسی بھی صحابی کو اٹھا لیجئے، اصحاب صفہ جن کی تعداد تقریباً 70 اور 80 کے بیچ میں بتائی جاتی ہے، ساری تعلیم مسجد سے ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی جو پڑھے ہیں مسجد سے ہی پڑھے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان فرمائی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو جائے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور جمع ہو کر اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہو کر
یتلون کتاب اللہ، مل کر اللہ کی کتاب پڑھیں۔ میں ایک جملہ آج بول کر پھر آگے جانا چاہتا ہوں۔ گوا میں جمعہ کے اندر میں نے یہ جملہ بولا، آج دوبارہ بول رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں حاجی لوگ جب جاتے ہیں، میں بھی اس سال حج میں تھا، اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ مسجد نبوی کے اندر جیسے ہی آپ انٹری لیں گے، وہاں ستونوں کے پاس، پلر کے پاس حافظ قرآن کو بٹھایا گیا ہے، استاد، اور وہ حافظ قرآن حاجی صاحب کو بلاتے ہیں، یا حاج تفضل اجلس معنا، اے حاجی صاحب آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ۔ ہم سورہ فاتحہ کرک کریں گے، کیا کریں گے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ چلیے ٹیسٹ کرتے ہیں، میرا تمہارا سورہ فاتحہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سبحان اللہ، میں جب بھی جاتا ہوں میں خود بیٹھ کر ان کو سورہ فاتحہ سناتا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں۔ اس سال بھی مجھے 6 غلطیاں آئی سورہ فاتحہ میں، مجھے 6 غلطیاں سورہ فاتحہ میں آئی ہیں۔ آپ اپنا سورہ فاتحہ مسجد میں کریکٹ کیجئے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ سورہ فاتحہ کریکٹ کریں گے، قل هو اللہ احد کریکٹ کریں گے، قل اعوذ برب جو تمہاری نماز کی صورتیں ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں آ کر آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، خالی قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس کا درس بھی کرتے ہیں، اس کا لیسن بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد میں بیٹھ کر مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یہاں جملہ میں روک کر الحمدللہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج ایک نئی مسجد کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم اس میں پہلے جمعہ میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جن جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے عوض جیسے نبی نے حدیث بیان فرمائی، جنت میں اللہ ان کا گھر بنائے۔ اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا ہے جو اس دنیا میں اسی جملے میں بولتے ہوئے گزشتہ جمعہ مجھ سے کہا گیا، جن لوگوں نے محنت کی ان میں ایک نام عبد الرحمن کننگر کا بھی ہے، جنہوں نے محنت کی اور گزشتہ جمعہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم سب نے، آپ نے جمعہ ان کی جنازے کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے، اس عمل کو ان کے لیے اللہ ذخیرِ آخرت بنائے۔ میرے بھائیوں، جو بھی لوگ یہاں، ایک تو خوشی ہے، دوسری خوشی آج یہ ہے، میں نے سنا مجھ سے یہاں کے امام صاحب نے کہا یہاں آج قرآن ٹرانسلیشن، جو وائس ٹرانسلیشن جو ہے نا، اس کا کام مکمل ہوا ہے۔ پورا قرآن مجید بزبان کنڑ زبان میں الحمدللہ پورے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن آج اس کا بھی افتتاح ہے۔ صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے نا۔ یہی تو حدیث میں کہا گیا ہے، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور درس کرتے ہیں قرآن کا، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، انہیں 4 باتیں ملیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہا گیا ہے انہیں 4 چیزیں ملے گی جو قرآن بیٹھ کے مسجد میں پڑھتے ہیں، قرآن کا درس کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش، کیا الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ سکون نازل فرمائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے السکینہ طمانینہ، ایسا سکون جسے تلاش کرنے کے لیے آدمی دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہے۔ کوئی بیچ پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہے، حدیث میں کہا گیا قرآن مسجد میں بیٹھ کر پڑھیے، اللہ تمہیں سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ الا نزلت علیہم السکینہ۔ اب سارے بھائیوں سے میری گزارش ہے، ہمارے نبی کے اس قول پر ہمیں یقین ہے؟ امام اگر پوچھے تو بول سکتے ہیں جی کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ نبی نے پوچھا نا، حل صلیت؟ صحابی نے کہا نہیں، تو نبی نے کہا قم فصلی رکعتین، ہے نا، حدیث موجود ہے۔ کیا ہمیں نبی کی اس بات پر یقین ہے؟ سارے مسلمانوں سے میرا سوال ہے جی، پہلا جمعہ ہے اس لیے میں آپ کو ایک حدیث بیان کر دوں میرے موضوع سے ہٹ کر۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، راوی حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ کیسا دیتے تھے؟ ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ کیسا دیتے تھے؟ وہی شکل میں ہمیں جمعہ دینا چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب نبی جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، حدیث میں آتا ہے احمرت عینہ، آنکھ لال کر لیتے، آنکھ لال ہو جاتی، واشتد غضبہ، غصہ زیادہ کرتے جمعہ میں، وعلی صوتہ، آواز اوپر رکھتے، نیچی آواز سے جمعہ نہیں دیتے تھے آپ، وعلی صوتہ، واحمرت عیناہ،
کأنہ منذر جیش، گویا کہ آپ کمانڈر ہیں ملٹری کے، اس انداز میں نبی کا جمعہ ہوا کرتا تھا، اسی انداز میں چاہتا ہوں ہماری نماز نبی کے جیسی، ہماری زکوٰۃ نبی کے جیسی، انشاءاللہ ہمارا جمعہ کا خطبہ بھی نبی کے جیسا۔ کسی کو پسند نہیں آتا، زور سے کیوں بولتے ہیں؟ یہ نبی کا انداز ہے، یہ نبوی طریقہ ہے۔ پہلے جمعہ میں پہلی چیز جو اسے ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل فرمائے گا۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے اسے گھیر لیں گے، اللہ اکبر، فرشتے اسے گھیر لیں گے جی۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی۔ تیسری بات، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کے پاس ذکر کرے گا جو اللہ کے پاس ہیں، اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے ہوگا۔ مسجد قرآن اور حدیث کی تعلیم کا مرکز ہے، اللہ اسے مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح شام اللہ قرآن و حدیث کی تعلیم یہاں سے پھیلنے کا اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ذریعہ بنائے۔ چوتھی بات، تعلیم اور اس کی فضیلت کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے مسجد توحید کا سنٹر ہے۔ مسجد توحید، بہت ساری مسجدیں ہیں بھائی، بہت سارے لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لیکن منبر و محراب سے کیا توحید کا سبق مل رہا ہے یا پھر منبر و محراب سے بدعت کا سبق لے کر جا رہے ہیں؟ سینکڑوں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں منبر پر کھڑے ہو کر آدمی ضعیف حدیث بولتا ہے۔ کیا معنی ہے ضعیف حدیث کا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا گارنٹی نہیں۔ ضعیف حدیث کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا گارنٹی نہیں۔ منبر پر کھڑے ہو کر نبی کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنی مسجدیں چاہیے، میں نے میرے ساتھ میں دیکھا ہے۔ میں یہاں سے گوا تک کی مثال دیتا ہوں، مرد اور عورت دونوں جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، دونوں پر نماز فرض ہے، مرد کو انٹری ہے، عورت کو انٹری نہیں ہے۔ مرد اندر جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، عورت۔ کتنی مسجدیں ہیں؟ مسجدیں تو لوگ بناتے ہیں، سوال یہ ہے کیا مسجدوں سے توحید کا سبق مل رہا ہے؟ اگر نہیں مل رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم مسجد کے منبر و محراب سے توحید کا سبق دیں میرے بھائی۔ توحید بہت اہم ہے۔ خالی ایک جملہ میں تمہارے سامنے کہوں گا، اگر توحید نہیں ہے تو سارے اعمال ختم ہیں، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ سب ختم ہیں اگر توحید نہیں ہے۔ آپ بولو گے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 83، 84، 85، 86، یہ آیت اگر اللہ نے موقع دیا پڑھ لو ایک بار۔ اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ہی لگاتار۔ سارے قرآن میں 25 نبی ہیں، ایک جگہ پر 18 نبی ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، گن لو آپ انشاءاللہ۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اگر آپ نے گنا ہوگا اے جمعہ کے میرے ساتھیوں، 18 نبیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وہ بڑا ہے۔ 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد رب کہہ رہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 نبی بھی شرک کریں، ان کا سارا عمل ختم۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ میرا موضوع مسجد ہے، ورنہ میں توحید میں جاتا۔ اللہ ہمیں توحید کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک اللہ ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، مسجد کی فضیلت کے لیے 2 اہم چیزیں میں نے حدیث وہ نوٹ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مسلمان اپنے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، گناہ مٹھانا چاہتا ہے، میری اردو الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی مسلمان اپنے درجے کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، گناہ مٹانا چاہ رہا ہے، حدیث ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، میں نے حدیث نوٹ کی ہے وہ تاکہ آپ کو میں دیکھ کر وہ حدیث پڑھ کے سناؤں۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کس سے ہمارے گناہ مٹیں گے اور ہمارے درجات بلند ہوں گے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بتائیے ہمارے گناہ کیسے مٹیں گے، ہمارے درجات؟ پہلا جملہ نبی کا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو مکمل بنانا، تکلیف کے باوجود، حد سے زیادہ ٹھنڈ جہاں ہے اس کے باوجود وضو مکمل بنانا، گناہ مٹتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ دوسری بات غور سے سنو، مسجد کی فضیلت کے لیے اتنا بس ہے، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت الخطا الی المساجد، گھر میں وضو بنا کر مسجد کی طرف چل کر آنا، مسجد کی طرف چل کر آنا، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے گناہ مٹیں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ 3 اعمال ایسے ہیں نبی نے فرمایا اس سے گناہ مٹیں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جی مسجد کی فضیلت میں ایک اور بات ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فضیلت میں اللہ پاک شامل فرمائے۔ اگر کسی کا دل مسجد سے لگتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی انشاءاللہ، ہے نہیں؟ حدیث مشہور حدیث ہے، 7 لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 بھی نہیں جاؤں گا میں، ایک آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ مسجد سے دل لگانا، نوجوان ساتھیوں الحمدللہ جہاں بھی میں جاتا ہوں نا، نوجوان لوگ جلدی بھاگ کر آتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈالتے ہیں، لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ کے ملے مجھے، جن کو صدر بائیڈن نے لیٹر دیا ہے۔ ہمارا ایک لڑکا ہے، اہل حدیث لڑکا، سلفی لڑکا، جو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، امریکہ میں فرسٹ پوزیشن پر آیا، MD میں۔ وہ مجھے شوق ہے ہمارے بچے دین میں بھی آگے بڑھے، دنیا میں بھی آگے بڑھے، یہ میرا شوق ہے۔ آج پوری ہاسپٹل کا وہ انچارج ہے، وہ امریکہ کے اندر۔ کل 4 گھنٹے اس سے ملاقات، اس نے ایک جملہ کہا، آپ کو معلوم نہیں آپ جمعہ دے کے چلے جاتے ہیں، یہ جمعہ کے خطبے ہمارے پاس وہاں پہنچ رہے ہیں، یہ جمعہ کے خطبے ہمارے پاس وہاں پہنچ رہے ہیں، لوگوں نے پھیلا دیا ہے، لوگوں نے پھیلا دیا ہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہوں گا نوجوان ساتھیوں آپ سے، محبت اگر کرنا ہے، الگ الگ چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں لڑکا لڑکی سے محبت، لڑکی لڑکے سے محبت، بولتے ہیں باپ کو بھی چھوڑ دوں گا، ماں کو بھی چھوڑ دوں گا، دنیا کو چھوڑ دوں گا، اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ 6 مہینے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اگر کرنا ہے محبت نا، رجل قلبہ معلق بالمسجد، مسجد سے محبت کرو۔ کس سے؟ مسجد سے دل لگاؤ۔ اگر مسجد سے دل لگے گا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بڑی فضیلتیں ہیں، مختصر وقت ہے اور ہم نے یہ طے کیا ہے اس مسجد کا جو جمعہ کا ٹائم ہے اس میں جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور کوئی جمعہ میں آگے نہ بڑھے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، اس لیے ایک چیز میں بول کر اپنی بات کو آخری لے جا کر کے ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نبیوں نے جو چھوڑا ہے اپنے بات، کیا چھوڑا ہے نبیوں نے؟ اگر ایک اچھی اردو میں کہوں، اللہ ہمیں یہ اردو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کا میراث کیا ہے؟ نبیوں کا میراث کیا ہے؟ جی میں نے کہا اچھی اردو ہے، یہ جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جی میں آنے سے پہلے سوچ بھی رہا تھا ذرا کنڑ لکھ کر لے کر آ جاؤں تاکہ جگہ جگہ پہ کنڑ بولوں، لیکن اتنا ہو نہیں سکا مجھ سے۔ نبیوں کی میراث کیا ہے؟ نبیوں نے اپنے بعد کیا چھوڑا ہے؟ پیچھے کیا چھوڑا ہے نبیوں نے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، علم چھوڑا ہے۔ میراث کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار و درہم نہیں چھوڑے۔ ہمارے استاذ اس موقع پر مسجد کا افتتاح ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ ہمارے سارے اساتذہ جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، جن سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ میرے استاد ایک جملہ بولا کرتے تھے، علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ جی سمجھیے اس جملے کو، میں حافظ قرآن ہوں اللہ کے فضل سے، میں حافظ ہوں، میرے بچے کو یہ حفظ نہیں جائے گا۔ 1 لاکھ روپے اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ جائے گا، مگر میرا علم نہیں جائے گا۔ جب تک کہ میرا بچہ خود محنت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اسے نہیں ملے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم نبیوں کی میراث ہے۔
सेकंड अगर दूसरे नंबर पर आप मुझे पूछो नबियों ने क्या छोड़ा है, मस्जिदों को नबियों ने छोड़ा है। किसे छोड़ा है? मस्जिद छोड़ा है। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम खाने काबा की बुनियादों को उठा रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा को माशाअल्लाह तामीर किए हैं, बैतुल मुक़द्दस को तामीर किए हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तामीर किए हैं। मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए, हम सब जानते हैं आपने अपना घर नहीं बनाया, आपने अपना घर नहीं बनाया। मैंने घर में भी कहा माशाअल्लाह भाई, जिसने भी ये घर तामीर किया है अल्लाह उसे दुनिया आखिरत में उसका बदला अता फरमाए। किसी किस्म की कोई कमी आपने नहीं छोड़ा है माशाअल्लाह। हर किस्म बेहतरीन अंदाज में आपने अल्लाह का घर बनाया है, बेहतरीन अंदाज में बनाया है। अल्लाह आपका घर बेहतर बनाए, अल्लाह आपका घर बेहतर बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कुबा बनाई, मस्जिद कुबा, बाद में अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी बनाई। नबियों की अगर कोई मीरास है वो मस्जिदें हैं जो नबियों ने छोड़ी हैं। अब आखिर में खुतबे के लास्ट में आ जाइए, जो आदमी मस्जिद बनाता है अल्लाह उसे क्या देता है, मस्जिद की तामीर करने वाले का सवाब क्या है। इस्लाम के अंदर 3 चीज़ें मैं तुम्हारे सामने रखकर अल्लाह से दुआ करके ये जुमा का खुतबा इंशाअल्लाह ख़त्म कर लेता हूँ। पहली चीज़, जो भी आदमी मस्जिद बनाता है, क्यों मस्जिद बना रहा, मस्जिद बनाने का मकसद क्या है, पहली चीज़ इस पर बात करते। कुरान की एक आयत करीमा है, सूरह नूर में आयत करीमा है। आयत ये है, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। अल्लाह के घरों में, फी बुयूतिन, सुनो 3 बातें 5 मिनट में अपनी बात में ख़त्म कर लेता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह के घरों में अल्लाह ने हुक्म दिया है, अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, अल्लाह के घरों को बुलंद किया जाए, व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और अल्लाह के घरों में अल्लाह का नाम लिया जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया। इसकी तफसीर इमाम क़तादा ये बयान करते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसके घर को बनाया जाए। तामीर ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, मस्जिद बनाना अल्लाह का हुक्म है। सेकंड उसी में मिला लीजिए, अबू दाऊद की हदीस है, अमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। किस चीज़ का हुक्म दिया है? कि मस्जिदों को बनाया जाए, फिर दूर हर गली में मस्जिद बनाई जाए, हर मोहल्ले में मस्जिद बनाया जाए। ये नबी ने हुक्म दिया है। वह अनतुनज़्ज़ब व तुतय्यब, और मस्जिद को पाक व साफ रखा जाए, ये अल्लाह के नबी का हुक्म। पहली चीज़, हम मस्जिद क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैंने अरबी ज़बान में वो जुमला नोट कर लिया है, इन्नमा यामुरु, गौर से सुनिएगा ये जुमला कितना बड़ा है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह। बस यहीं खड़ जाएंगे। बेशक अल्लाह की मस्जिद को वही बनाता है जिसका ईमान अल्लाह पर है। आपने ये आयत सुनी है, इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत की तफसीर में कहते हैं, फशहिद तआला बिल ईमानि लिउम्मारिल मसाजिद। ये दूसरी बात है, जहन में रख लो। अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, जो मस्जिद बनाता है उसके ईमान की गवाही अल्लाह दे रहा। शायद समझ में नहीं आया आपको, ये समझ में नहीं आया, अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे जी। जो मस्जिद बना रहा है उसके ईमान की गवाही कुरान में अल्लाह दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह किसी के ईमान की गवाही अल्लाह दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ उससे भी बड़ी है, इंशाअल्लाह रोज़े क़ियामत का दिन होगा, बहुत सारी औरतें भी माशाअल्लाह मस्जिद में अपना माल लगाती हैं। हमारे शहर बेंगलोर में इस वक्त बड़ी मस्जिदें जो हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें, उसमें से एक बड़ी मस्जिद बंदरगट्टा रोड में है, जयदेवा हॉस्पिटल के बाजू, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। आपको ताज्जुब होगा, एक औरत ने अपना पूरा महर का जो माल है उस मस्जिद को दे दिया। आपको ये भी ताज्जुब होगा कितना होगा वो। जब उसकी शादी हुई, बेंगलोर के एक इलाके में एक साइट, एक प्रॉपर्टी साइट महर में शौहर ने दे दिया, बहुत कम कीमत। अल्लाह ने उसमें बरकत दी, बहुत बरकत दी, वो कीमत बढ़ गई उसकी। उसने बनाने के लिए किसी को दिया। आपको ताज्जुब, एक औरत, उसने कहा इसमें 4 करोड़ रुपए उसको मिले। कितने? ये पूरा पैसा मेरी आखिरत के लिए है,
یہ سارا پیسہ میں مسجد میں لگاتی ہوں، وہ بنگلور کی بڑی مسجد میں وہ عورت کا پیسہ لگا ہے الحمدللہ۔ خواتین، میرے پاس بھی ایک عورت آئی، آ کر اس نے مجھ سے کہا، ایک مسجد ہم بنا رہے تھے بنگلور میں، شیخ آپ کا اعلان سن کر میرے دل میں خوشی ہوئی کہ میں بھی مسجد کے لیے کچھ دوں، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے باپ کی پراپرٹی تقسیم ہوئی ہے، ابھی پیسہ آیا ہے میرے پاس، میں اس گھر کے لیے پیسہ دینا چاہتی ہوں۔ عورتوں میں بڑا جذبہ ہے ماشاءاللہ۔ کسی نے سچ کہا، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت ہے تو حضرت ختیجہ کی بھی ہے، حضرت ختیجہ کی بھی ہے، پہلے ایمان لانے والی عورت، پہلے جان دینے والی عورت، پہلے منبر بنا کر دینے والی عورت، عورت کا بڑا کردار ہے سبحان اللہ۔ یہ دوسری بات ہے، بڑی حدیث ہے، اس کے ساتھ دعا کر کے ختم کر لیتے ہیں۔ قیامت کا روز اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، کتنا بڑا اعلان ہے، دیکھو، این جیرانی، اعلان سنو اللہ کا، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ بول رہا ہے، اللہ اکبر، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ حدیث ابھی دیکھ کر پڑھتا ہوں، فتقول الملائکہ ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، کون تیرا پڑوسی بن سکتا ہے؟ کس کی یہ طاقت ہے جو تیرا پڑوسی بنے؟ اللہ جو کہے گا، قال این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجد بنانے والے، کہاں ہیں مسجد تعمیر کرنے والے؟ دو معنی ہیں بھائی اس میں، ایک بنانا بھی آتا ہے اور تعمیر آباد کرنا بھی آتا ہے۔ مسجد بنانے والے کہاں ہیں؟ یہ میرے پڑوسی ہیں، اللہ اکبر۔ اور آخری بات آج کے اس جمعہ کے خطبے کی، تعمیر مساجد کے سلسلے میں ہم سب ایک حدیث جانتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جب سے ہوش سنبھالے ہیں یہ حدیث سن رہے ہیں، جو بھی آدمی اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان نے بہت اچھا گھر بنایا اللہ کا۔ صحابہ نے پوچھا اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا میں اللہ کا گھر اس لیے اچھا بنا رہا ہوں تاکہ اللہ میرا گھر جنت میں اچھا بنائے، اس نیت سے ماشاءاللہ بنایا گیا ہے، گھر تو تعمیر ہو گیا۔ آخری پیغام اس پہلے جمعہ کے اندر، مسجد تو بنا دی ہے ہم نے، اس کے بعد کا جو کام ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اسے آباد کرنا، سارے مسلمانوں کو لے کر چلنا، اتحاد کا سنٹر بنانا، اخلاق کے ساتھ دعوت کا کام کرنا، صبح شام کے دروس کا اہتمام کرنا، یہاں سے علم کا مرکز بنانا، یہاں سے نوجوانوں کے لیے تعلیم دینا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے بھائی۔ مسجد تو لوگ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں وہ کام نہیں کرتے جو کام کرنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اس مسجد کو جنہوں نے تعمیر کیا ہے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ اس مسجد کے بدلے اللہ انہیں جنت میں گھر بنائے۔ جس آدمی نے اس میں شرکت کی ہے اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک بار اور جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے میں ایک بار اور نام لینا چاہوں گا، عبد الرحمن صاحب جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ قبر کے سوالات آسان فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں بزرگان دین ہیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے سارے مسلمان بھائی جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید عطا فرمائے، اللہ انہیں توحید عطا فرمائے، اللہ انہیں توحید عطا فرمائے۔ اٹھو تہجد میں، اٹھو تہجد میں، مانگو اللہ سے۔ نبی نے ابو جہل کے لیے دعا کیا ہے، ہم ہمارے گاؤں والوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جتنے بھائی سنت سے دور ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.